جیسے کہ ہم لطیفہ قلب کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو امید یہی کرتا ہوں کہ میرے سننے والے جو ہیں وہ لطائف کے بارے میں ضرور جانتے ہوں گے۔ لطائف پہ بہت گفتگو ہو چکی، ہم نے اس پہ بہت بات کی ہے، میرا چینل بھرا پڑا ہے لطائف کے بارے میں۔ اگر آپ میں سے کوئی چاہتا ہے کہ میں ڈیٹیل میں لطائف کے بارے میں پڑھوں اور سمجھوں تو آپ جا سکتے ہیں القرآن مرشدین میں، وہاں پہ جا کے آپ لطائف ستہ یا لطائف لکھیں تو ساری ویڈیوز آ جائیں گی، اور وہ اپنی ضرورت مطابق آپ اس کو دیکھیں، سنیں اور سمجھیں۔ آج میں بات کر رہا ہوں لطیفہ قلب کے بارے میں، اور لطیفہ قلب کے تھرو ہم قلب کو کیسے جاری کریں گے۔ لطیفہ قلب بہت سارے مشائق میں یا صوفی ازم میں، ہماری روحانیت میں جو ہمارے صوفی بزرگان دین گزرے ہیں، ان میں سے زیادہ تر جو ہمارے صوفی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لطیفہ سب سے پہلا لطیفہ ہے، کیونکہ قلب روحانیت میں انٹر ہونے کا راستہ ہے۔ اور کئی دوسرے جو ہمارے بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ قلب نہیں، نفس سے لطائف کا جو باب ہے، جو راستہ ہے، جو دروازہ ہے، وہ نفس ہے، لطیفہ نفس۔ بہرحال یہ ایک لمبی گفتگو ہے، ہم اپنے جو ہمارا آج کا جو موضوع ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ لطیفہ قلب، اب یہ قلب کی جو لوکیشن ہے سب کو پتہ ہے، جہاں دل لیفٹ کی طرف دل ہوتا ہے وہاں پہ بائیں پستان ہے، وہاں پہ لیفٹ اس سے 2 انگلیاں نیچے اس کی جگہ ہے۔ کلر کے بارے میں بھی میں یہی کہتا ہوں کہ اس لطیفے کا کلر یا روشنی جو نظر آتی ہے وہ کوئی لال بتاتا ہے، کوئی بلو، تو اس روشنی کے چکر میں ہم نہیں پڑتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ لطیفہ قلب اصل میں قلب کو سلیم کرنا ہے، قلب کو منور کرنا ہے، قلب کو روشن کرنا ہے، قلب میں جو داغ لگ جاتے ہیں، جو دل پتھر ہو جاتا ہے، اس سے نکلنا ہے۔ اب یہ قلب سلیم یہ کیسے ہوگا، یہ دل جو ہے یہ نرم کیسے ہوگا؟ یہ تقریباً ہر کوئی اس چیز سے متفق ہے کہ اللہ کے ذکر سے آپ کا قلب جو ہے وہ نرم ہوتا ہے، اس کی سختی ختم ہوتی ہے۔ تو قلب کو جاری کرنے کے لیے ہمیں ذکر کرنا پڑے گا۔ اب ذکر کس کا کریں، یہ بار بار سوال اٹھتے ہیں۔ تو دیکھیے، سب نام اللہ کے اچھے ہیں، سب، لیکن اللہ جو نام ہے، جو اسم اعظم جس کو ہم کہیں، ویسے میں یہ کہتا ہوں کہ سارے نام اللہ کے اسم اعظم ہیں، لیکن عربک میں جب اللہ کا نام لیتے ہیں، کیونکہ وہ کسی بھی دوسرے مذہب میں یہ نام آپ کو نہیں ملے گا، کہیں پہ گاڈ ملے گا، بھگوان ملے گا، خدا ملے گا، لیکن اللہ کا لفظ صرف قرآن میں استعمال ہوا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اس لفظ کو آپ کو خفی ذکر ہو یا جہر ہو، مطلب زور سے یا آپ چپکے سے کسی منہ سے آواز نہ نکلے اور آپ ذکر کرتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا ذکر قلب جاری کرنے کے لیے آپ کو 2 راستے ہیں آپ کے پاس۔ ایک راستہ عمل کا ہے اور دوسرا راستہ ذکر کا ہے۔ یہ دونوں کریں گے تو کام ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ میں خامخواہ آپ کو کسی اس میں نہیں ڈالوں گا کہ آپ گھر پہ بیٹھ کے یا آپ کوئی ایسی جگہ پہ جا کے اور اللہ کا ذکر اللہ 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 کرتے رہیں گے اور آپ کا قلب جاری ہو جائے گا۔ میں اس چیز کو نہیں مانتا۔ میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ اللہ کے ذکر مطلب اللہ 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 کرنا، فاذکرنی اذکرکم وشکر لی ولا تکفرون، تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر کرو اور کفر نہ کرو۔ یہ ہے پوری آیت۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ بس یہاں تک بتاتے ہیں فاذکرنی اذکرکم، نہیں، فاذکرنی اذکرکم وشکر لی ولا تکفرون۔ تو آپ کو ایک تو اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کا نام۔ اب وہ ذکر کرنے کا جو طریقہ ہے اس پہ ہم جو بات کر رہے ہیں
کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ الٹی پلٹی مار کے بیٹھ جائیں، جیسے ایک پوزیشن ہوتی ہے، ہم جیسے مراقبے کی پوزیشن ہے اس میں بیٹھ جائیں یا اتحیات میں بیٹھ جائیں. اس میں آپ کو یہ ہونا چاہیے، سب سے بڑی بات، آپ کا پیٹ خالی زیادہ بھی نہ ہو، بھرا ہوا بھی نہ ہو، کپڑے ہیں وہ زیادہ ٹائٹ بھی نہ ہو، ڈھیلے کپڑے ہوں، اور آس پاس کا ماحول جو ہے نا وہ نارمل سا ہو، زیادہ وہاں پہ ٹھنڈ بھی نہ ہو، گرمی بھی نہ ہو، اور وہاں پہ اگر ہو سکے تو نیچرل ماحول ہو تو اور بھی اچھا. اس کے بعد آپ کو اللہ 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 یہ ذکر کرنا ہے، اور یہ بھی فیل کرنا ہے کہ یہ نام آپ کے دل پہ لکھا ہے، اور آپ کی دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ تصور اسی نام کا اپنے دل پہ کریں. اور یہ ڈیلی بیسس پہ کرنا ہے، یہ ایک دو دن میں نہیں ہوتا، یہ آپ کو ڈیلی بیسس پہ کرنا ہے، اتنی مرتبہ کرنا ہے. کوئی تو کہتا ہے 80 مرتبہ جب ضربیں لگیں گی. ضرب لگانا مطلب دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ 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 کہنا، یہ ہے ضرب. آپ ضرب لگائیں، ایک دن ایسا ہوگا جاری ہو جائے گا. اب جاری کیسے ہوگا؟ آپ کو بالکل یہاں پہ جہاں پہ میں نے لوکیشن بتائی وہاں پہ گرمی فیل ہوگی تھوڑی، آپ کی ہر دھڑکن کے ساتھ آپ کے لاشعور میں بیٹھ جائے گا، اور خود بخود آپ کی دھڑکن میں ایسے آپ کی کنیکشن ہو جائے گا آپ کے دماغ اور اس دھڑکن، دل کی دھڑکن کے ساتھ، کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ دل بھی اللہ 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 کر رہی ہے. اور ساتھ قلب میں نام جو تصور آپ نے کیا ہے اللہ کے نام کا، وہ بھی وہاں پہ چھپ جائے گا. دوسری بات، میں جب عمل کی کرتا ہوں جیسے قلب سلیم، تو قلب سلیم تب ہوگا جب آپ اپنے دل کو سلامت رکھیں گے. کس چیز سے؟ اب عمل پہ آتے ہیں، جو بڑا 70% تو یہی کام کرتا ہے. دل کو سلیم رکھنا ہے، سلامت رکھنا ہے. کس سے؟ غصے سے. کسی سے اگر غصہ آتا ہے تو کیا کرنا ہے؟ ہمیں دل کو سلیم کرنا ہے، اس غصے سے غصہ کم کرنا ہے. غیبت، کوئی بندہ آیا، آپ اس سے بڑے اچھے طریقے سے ملے، وہ چلا گیا، اس پیٹھ پیچھے آپ نے اس کی برائیاں کرنا شروع کی، یہ آپ کے قلب کو منور نہیں، یہ قلب کو داغ والا قلب بنائے گا، وہ پتھر کرے گا. تو اس سے بچنا ہے، ہمیں کوئی غیبت نہیں کرنی. غیبت خطرناک چیز ہے. اس کے بعد کسی سے نفرت نہیں کرنی، نفرت ختم کریں اپنے اندر سے. آپ اپنے اندر سے دشمنی ختم کریں. آپ یہ نہ دشمنی لوگوں سے ختم کر دیں، لوگوں کے ساتھ دل میں پیار ہی پیار ہونا چاہیے. اور وہ بابا بلے شاہ نے کہا، فرمایا، مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے جو کچھ ڈہندا، پر کسی دا دل نہ ڈھاویں، رب دلاں وچ رہندا. تو ہمیں یہی عمل کرنا ہے، اور انشاءاللہ ذکر سے اور عمل سے دونوں ملا کے ہم اپنے قلب کو جاری بھی کر سکتے ہیں، قلب کو منور اور سلیم بھی کر سکتے ہیں.